آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ٹاپک ہے ڈینٹل ایگزامینیشن، دا نیڈ، جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ضرورت کیوں ہے آپ کو اپنے دانتوں کی ایگزامینیشن کے لیے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم ڈاکٹر ذیشان بیگ۔ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، یہ معلومات تو تقریباً سب لوگوں کو ہی ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں پیڈز، ان کے 20 دانت ہوتے ہیں۔ دانت جس ہڈی میں لگے ہوتے ہیں اس ہڈی کا معائنہ بھی ضروری ہے، دانت کا معائنہ بھی ضروری ہے، اور ان دانت اور ہڈی کے اراؤنڈ جو مسوڑا ہے اس کا معائنہ بھی ضروری ہے۔ پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، اس کے علاوہ زبان، مسوڑے، آپ فلور آف دا ماؤتھ جسے کہتے ہیں وہ، تالو، پیلٹ جسے کہتے ہیں، گال کا حصہ اور جوائنٹس کا، یہ وہ امپورٹنٹ سٹرکچرز ہیں جو ہماری اورل کیوٹی کا حصہ ہیں، اور ہمیں ان سب کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی، کوئی بیماری تو نہیں آ رہی، کوئی بیماری جنم تو نہیں لے رہی جو کل آگے کچھ عرصے بعد بڑی بیماری میں کنورٹ ہو جائے گی۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آفٹر ایوری 6 months ایک کوالیفائڈ ڈینٹل سرجن، ایکسپیرینس ڈینٹل سرجن کے پاس جائیں، اور یہ بائی بکس، بائی ایویڈنس، بائی ریسرچ پروون ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ نے لازمی اپنا ڈینٹل ایگزامینیشن معائنہ کرانا ہے۔ معائنے میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کلینکلی پیشنٹ کو خود دیکھتے ہیں اور کچھ اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں، بیٹھ کے اس کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں، پھر چارٹنگ کرتے ہیں، اس کی چیزیں نوٹ کرتے ہیں، جسے 10 سے 15 منٹ تو ایٹ لیسٹ اس میں لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی فائنڈنگ ہوتی ہے تو اسے پھر ہم مینشن کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ کچھ ایکس ریز ہیں جو ہم چیئر سائڈ ہی دیر اینڈ دین کر سکتے ہیں، کچھ ایکس رے ہیں جس کے لیے ہمیں کسی بڑی فیسلٹی میں مریض کو بھیجنا پڑتا ہے اگر اس کی ریکوائرمنٹ ایسی ہو۔ پھر کچھ فیملی ہسٹری ہے، کچھ اس کی کو موربڈ جنہیں ہم کہتے ہیں، جیسے اگر کسی کو کوئی اور بیماری ہے، جیسے خاص کر ڈائبٹیز، شوگر ہمارے ملک میں کامن ہے، اس کا دانتوں سے کیا ریلیشن ہے، ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے تو اس کا کیا ریلیشن ہے، کوئی اور میڈیسن لے رہا ہے، کوئی اس کا ایڈورس افیکٹ کیا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہی ہوگا تو پھر آپ اپنے ڈینٹل سرجن کے پاس جائیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ ریگولرلی اپنا معائنہ ریگولرلی کرواتے رہیں۔ اب معائنے کے اندر جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ دانت میں لگا ہوا کیڑا ہوتا ہے، دانت کے 4-5 ڈفرینٹ سرفیسز ہیں، تو کسی بھی ایک اینگل میں کیڑا ہو سکتا ہے۔ بہت سے مریض اس وقت آتے ہیں جب ان کو درد ہوتا ہے، اور بعض اس وقت بھی نہیں آتے، دوائی لے لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس وقت آتے ہیں ہمارے پاس جب درد کی شکایت بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے، پھر لوگ اس وقت آتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس ٹائم رجوع کریں کہ جب یہ بیماری، یہ ڈیزیز اپنے انیشل سٹارٹ میں ہو۔ تو پھر اس کے علاوہ ڈیٹیکشن کی جاتی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیڑا جو لگا ہوا ہے یا یہ جو بیماری ہے وہ کس لیول پر ہے، کس گریڈ پر ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں کی جو بیماری ہے وہ ایک تو کیڑا ہو گیا، پھر اس نے جب جڑوں میں چلا جانا ہے تو پھر وہ روٹ کینال کی طرف چلا جاتا ہے، وہ تھوڑا سا لینتھی اور ڈفرینٹ قسم کا پروسیجر ہے۔ ہر 6 مہینے کے بعد ڈینٹل ایگزامینیشن اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دانتوں میں کوئی ڈیزیز، جیسے کہ مشہور ترین ڈیزیز ہے ڈینٹل کیریز، ہر دانت کو کیڑا لگ سکتا ہے، اور وہ انیشل سٹیج پہ ہے یا تھوڑی سی آگے چلی گئی ہے۔ ایک تو چوائس آپ کی اپنی ہے کہ آپ درد کا انتظار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے درد کی صورت میں ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت سی جگہوں پہ دنیا میں ایک لا بنا ہوا ہے پریونٹیو ڈینٹسٹری جسے کہتے ہیں، کہ آپ معائنہ کراتے ہیں اور احتیاطی طور پر بہت سی ایسی چیزیں کر لیتے ہیں کہ ڈیزیز بڑھے نہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ اکثر فیمس سیئنگ ہے کہ دانتوں کا علاج بہت مہنگا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ نگلیکٹ بھی بہت مہنگا ہے۔ نگلیکٹ کیا ہے کہ آپ کے ایک ڈیزیز ہے کیریز، کیڑا لگ گیا، آپ نے پرواہ نہیں کی، آپ کیڑا لگتا رہا، آپ بزی رہے لائف میں، اور اس کے بعد آپ نے وہ کیڑا چلتے چلتے جڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے روٹ کینال ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے جو کہ کاسٹلی بھی ہے، ملٹیپل وزٹس بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس کے۔ پھر اگر اسٹرکچر اتنا ڈیمیج ہو تو اس کے اوپر پھر آپ کو کراؤن بھی کرنا پڑتا ہے مینی ایٹ ٹائمز۔ مسوڑوں کی بیماری میں مسوڑوں کمزور ہو جاتے ہیں، دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلیڈنگ گمز بہت کامن پرابلم ہے، برش کرتے ہوئے بلیڈنگ ہوتی ہے یا ہر وقت ویسے بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے مسوڑوں سے، اور اس کے علاوہ سینسٹیوٹی ایک پرابلم ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی کہیں نہ کہیں سے انیشیشن ہوتی ہے، یہ کبھی بہت چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن اور ٹائملی وزٹ کیا جائے ڈینٹسٹ کو، اور اسپیشلی 6 months کے بعد کیا جائے۔ اس کے ساتھ اگر ایکس رے کر لیا جائے، ڈینٹل چارٹنگ کر لی جائے، تو آپ کو اپنی بیماریوں کا بڑا اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے، اور آپ اسے پروگریس کرنے سے روک سکتے ہیں، تو آپ کا ایکسپینس بھی بچے گا، ٹائم بھی بچے گا، صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ منہ کے اندر پیدا ہونے والی اور بیماریاں، کوئی ایسا دانہ جو وہاں پر منہ کے اندر ہے پچھلے 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم سے ہے، اور اکثر پین لیس دانے جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کوئی ریڈ اینڈ وائٹ پیچ ہے، وائٹ سا ایک پیچ ہے، ہر چیز پنک ہے، اچھے کلر میں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک خاص جگہ ہے زبان کی سائڈ پہ، فلور آف دا ماؤتھ میں، یعنی زبان کے نیچے، گال پہ کوئی ایسی جگہ آپ نے نوٹس کی کہ جو وائٹ ہے، جو روٹین میں نہیں ہے، اور باقی سرفیس ایسے نہیں ہے۔
وہ ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے. لیکن آپ کا اپنا دیکھنا وہ لائٹ نہیں ہوتی جو ڈینٹل چیئر پہ ہوتی ہے, آپ کا تو ظاہر ہے یہ شعبہ نہیں ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے. سوری, پیشنٹ خود اویئر ہو, اتنا ہو کہ وہ نوٹس کرے اور وہ رائٹ پلیس پہ پہنچ جائے. اس کے علاوہ جوائنٹس کے پرابلم, جوائنٹس میں درد ہوتا ہے, ایک طرف سے کھانا نہیں کھا سکتے, ایک طرف دانت ہے نہیں, مسنگ ہے, آپ نے وہ لگوائے نہیں, آپ ایک ہی سائڈ سے کھاتے رہیں, تو آپ جیسے مثال ہے کہ دونوں ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ استعمال کریں گے تو جو رہ گئی ہے وہ بھی ویسٹ ہو جائے گی. اس لیے بیلنس ایٹنگ, بیلنس اکلوژن, دونوں سائڈوں پہ برابر دانت ہونا, اسٹرینتھ ہونا بڑا ضروری ہے, اور اس سے جوائنٹ بھی صحیح رہتے ہیں اور آپ کی ڈینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک رہتی ہے. سو پیغام ہمارا یہاں پہ یہ ہوگا کہ آفٹر ایوری 6 months آپ اپنا ڈینٹل وزٹ, اپنا ڈینٹل چیک اپ کروائیں فرام این ایکسپیرینس پروفیشنل, اور وہ جو آپ کی پراپر ایگزامینیشن کرے, انویسٹیگیشنس کرے, فائلز مینٹین کرے, اور وہ پھر آپ اسی طرح اس کو ہر 6 months بعد اپنی روٹین بنا لیں. اور اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کی ارلی ڈیٹیکشن بڑی ضروری ہے, اور اس کی ارلی ٹریٹمنٹ بھی بڑی ضروری ہے فار اے سکسیزفل فیوچر, تاکہ اس میں آپ کا ایکسپینس بھی کم ہو, آپ کو تکلیف بھی کم ہو, آپ کو پھر دوائیاں بھی کم کھانی پڑیں, اور آپ کی بیماری ارلی سٹیج پہ پکڑی جائے اور اس کا علاج بھی بڑا سکسیزفل ہوتا ہے پھر. تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.